نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم ہفتہ وار مجلس ذکر میں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے اور اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بنا دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں لے کر اس کے نام کا تذکرہ کرنے کے لیے، اس کے نام کا ذکر کرنے کے لیے اس کے گھر میں بیٹھنا، یہ سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ وقت تو مسجد سے باہر بھی گزر جاتا ہے، لیکن جو وقت اللہ کے ذکر کی مجلس میں گزرے گا یقیناً وہ وقت ضائع نہیں جائے گا۔ یہ تو ایسی مجلسیں ہیں کہ ذکر کی مجلسوں کے اندر بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ جو یہاں پر اس مجلس میں کسی اور غرض سے بھی آیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی نواز دیتے ہیں۔ تو آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی صفت بیان فرمائی کہ جو صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے اور مدینہ منورہ جا کر ایک اسلامی ریاست قائم کی، ایک اسلامی نظام قائم کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی اس آیت شریفہ کے اندر۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین کے اندر اقتدار دیتے ہیں، ہم زمین میں ان کو حکومت دیتے ہیں، تو ان کے اندر کیا خوبیاں آتی ہیں؟ فرمایا اقاموا الصلاۃ، یہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم کرتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ان کے اندر خوبیاں ہیں۔ تو یہ خوبیاں ان لوگوں کی بیان فرمائیں کہ جن لوگوں نے اسلام کے نام پر نظام قائم کیا، ایک اسلامی ریاست قائم کی۔ اور مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ قرآن پاک کی آیت شریفہ صرف انہی صحابہ کرام کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ جہاں کہیں بھی اسلام کے نام پر ریاست قائم ہوگی، اسلام کے نام پر کوئی اقتدار حاصل کرے گا اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے، تو اس آیت شریفہ کے اندر ان لوگوں کی صفت اور خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو وطن عزیز پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اس کو حاصل کرنے کے وقت جو ہمارے بزرگوں نے محنت کی اور قربانیاں پیش کیں، تو ان قربانیوں کے وقت، ان محنتوں کے وقت جو نعرہ لگایا گیا، وہ نعرہ یہ لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت کا یہ نعرہ تھا کہ پاکستان ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا رہے ہیں، اور ہم اس کے اندر جو دستور قائم کریں گے، جو اس کا نظام ہوگا، جو اس کے قوانین ہوں گے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر ہوں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق، شریعت کے مطابق اس کا دستور ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر دو ریاستیں ایسی قائم ہوئیں کہ جو خالص اسلام کے نام پر قائم کی گئیں، ایک مدینہ منورہ کی ریاست اور دوسری یہ پاکستان کی ریاست ہے کہ اس کو اسلام کے نام کے اوپر قائم کیا گیا، کہ اس کا منشور یہ تھا کہ ہم خالص مسلمان، ہم یہاں پر آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر جو سکھ تھے، جو ہندو بنیے تھے، وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، تشدد کرتے تھے، آزادی کے ساتھ
کھل کر عبادت نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک لوگوں کے سامنے تجویز پیش فرمائی، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دن رات اس پر محنت فرمائی۔ ہمارے بزرگوں نے، ہر طبقے کے بزرگوں نے ان کا ساتھ دیا، اور دن رات محنت کر کے یہ پاکستان معرض وجود کے اندر آیا۔ تو اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم ایک مسلمان الگ اپنا ملک چاہتے ہیں، جہاں پر ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جئیں گے، اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ، کہ وہاں پر ہمارا دستور ریاست وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنت کے مطابق ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت شریفہ نازل فرمائی، جس آیت شریفہ کے اندر صحابہ کرام کی تعریف بیان فرمائی کہ صحابہ کرام کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے نام پر ریاست قائم کی مدینہ منورہ کے اندر، تو یہ وہاں پر اقاموا الصلاۃ، نماز ادا کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر بھی جس شخص کو جتنے درجے کا اقتدار حاصل ہو، جس درجے کا عہدہ حاصل ہو، جس درجے کی سلطنت حاصل ہو جائے، جس کے اندر جتنا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنی طاقت کے بقدر کوشش کرے کہ اس ملک کے اندر میرے ماتحتوں کے اندر نماز قائم ہو جائے، میں نماز پر پابندی کروانے والا بن جاؤں، اور میرے ماتحت جو ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے بنیں، نیکی کا حکم کرنے والے بنیں، اور برائی سے روکنے والے بنیں۔ تو جب نماز قائم ہوگی تو پھر نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رحمتیں بھی نازل فرمائیں گے، اور ملک کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور نحوست بھی ختم ہوگی، اور نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سارے کام آسان فرمائیں گے۔ اور جب مدینہ منورہ کے لوگ نماز کی پابندی اس طرح کرنے والے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے نام پر وہ ریاست قائم کی تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر کسی منافق کو بھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز چھوڑ دے۔ نماز چھوڑنا تو دور کی بات، کسی منافق کو جماعت چھوڑنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اور منافق اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اندر سے کافر ہو، اوپر سے اسلام کا، مسلمان ہونے کا اظہار کرے دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے۔ تو وہ منافق جو کافر تھے اندر سے، ان کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم نماز چھوڑ دیں، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ یہاں پر ایک اسلامی ریاست قائم کی گئی ہے، اگر ہم نے نماز چھوڑ دی تو لوگوں کو شک ہو جائے گا کہ شاید یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس لیے منافقوں کو اپنا نفاق چھپانے کے لیے، اپنا کفر چھپانے کے لیے انہیں نماز باجماعت پڑھنا پڑتی تھی۔ تو آج ہماری حالت یہ ہے کہ اسلام کے نام پر ملک لے کر ہم نمازیں چھوڑے بیٹھے ہیں، اور وہ حضرات کہ جنہوں نے اقتدار حاصل کیا، سلطنت حاصل کی اسلام کے نام پر، وہ زکوٰۃ کی پابندی اس قدر کرنے والے تھے کہ جب اسلامی نظام تھا تو لوگ زکوٰۃ لے کر سڑکوں پر کھڑے ہو جاتے تھے، انہیں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ ہر کوئی زکوٰۃ ادا کرنے والا تھا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت سے غربت، معاشی بحران ختم ہو چکا تھا، اور ان کو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، ہر آدمی غنی ہو چکا تھا۔ اور اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق تھا تو وہ بھی سفید پوش تھا، اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں باہر جا کر کیسے ہاتھ پھیلاؤں۔ تو آج زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارے ملک کے اندر معاشی بحران ہے، آج ملک کے اندر طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، صرف زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ محققین کا لکھنا یہ ہے کہ اگر صرف فیصل آباد کے تاجر ہی پوری زکوٰۃ ادا کر دیں حساب لگا کر، تو پورے پاکستان سے غربت ختم ہو جائے، پورے پاکستان سے غربت ختم ہو جائے اگر صرف ایک فیصل آباد کے تاجر زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو صرف فیصل آباد کیا، اور بڑے بڑے شہر پڑے ہیں پاکستان کے اندر، اور زکوٰۃ کے علاوہ عشر ہے اور صدقہ خیرات کی کئی صورتیں ہیں۔ تو جب لوگ اس پر عمل کرنے والے ہوں گے، جو جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی صفت بیان فرمائی کہ جن کو اسلام کے نام پر اقتدار حاصل ہو جائے ان میں کیا خوبی ہوتی ہے، تو پھر ان کو ملک کا نظام چلانا بھی آسان ہو جاتا ہے، غربت نہیں رہتی۔
اور پھر صحابہ کرام کی تیسری اور چوتھی صفت بیان فرمائی، فرمایا کہ جن لوگوں نے حکومت حاصل کی اسلام کے نام پر، فرمایا امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ نیکی کا حکم کرنے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کے اندر جس کو جس درجے کا اقتدار، عہدہ، منصب، سلطنت حاصل ہے، وہ اپنے ماتحتوں کے اندر نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ اور برائی سے کیسے روکنا ہے؟ ہر ایک کو اپنی طاقت کے بقدر روکنے کا حکم دیا گیا۔ اب کسی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ صرف دل کے اندر برا سمجھ سکتا ہے، اور اس سے اعلیٰ درجے کی کسی میں طاقت ہے کہ کوئی زبان سے روکتا ہے، اور جس کے پاس فوج ہے، جس کے پاس پولیس ہے، جس کے پاس ملک ہے، حکومت ہے، اس کے پاس تو یہ طاقت ہے کہ وہ ہاتھ سے برائی کو روک سکتا ہے، وہ ہاتھ سے برائی کو روک سکتا ہے۔ تو اس لیے وطن عزیز پاکستان جو ایک اسلامی ریاست کے نام پر یہ قائم کیا گیا، تو یہاں پر ہماری فوج کو چاہیے، ہماری پولیس کو چاہیے، ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کے اندر یہ صحابہ کرام کی صفت بیان فرمائی کہ جو لوگ اسلام کے نام پر ملک قائم کرتے ہیں تو وہاں پر اپنی طاقت کے بقدر نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس ایک خبر ٹی وی پر، میڈیا پر چلا دی گئی کہ یہ کام کرنا منع ہے، اس پر اپنی طاقت کے مطابق عمل درآمد نہ کرایا گیا تو یقیناً یہ پاکستان کے ساتھ غداری ہے۔ تو جو آدمی اپنی طاقت کے بقدر اس پر عمل درآمد کرواتا ہے تو پھر گویا کہ اس کے اندر صحابہ کرام کی صفات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راستے دکھلائے ہیں، ایک عام مزدور کو بھی، ہر شعبے والے کو، حکومت والوں کو، گورنمنٹ کو، فوج کو، پولیس کو، اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھلائے ہیں، نیکی کا راستہ بھی، برائی کا راستہ بھی، کہ تم چاہو تو اپنی طاقت کے بقدر ملک کے اندر برائی کو روکو اور برائی کا خاتمہ کرو، اگر چاہو تو اپنی طاقت کو غلط جگہ پر استعمال کرو، اچھی جگہ پر نہ استعمال کرو، پھر آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہوگا۔ دونوں راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلائے ہیں۔ تو اس لیے یہ سال کے بعد 14 اگست کی تاریخ آ کر ہمیں یہ یاد دلواتی ہے کہ یہ ملک اس نام پر قائم کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ تو ہمیں یہ تاریخ یاد دلواتی ہے کہ جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا، یہاں پر وہ مقصد پورا کیا جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين